إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقف ما ليس لك به علم وقال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وبعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. اوکے چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. اما بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. یہاں پر ذرا غور سے سب لوگ دھیان سے سنیے. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اوکے ٹھیک ہے. آج ہم ایک ایسے عنوان سے متعلق جو ہے علم سیکھنے والے ہیں جس کو ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں اور بہت آسانی سے اس گناہ کو ہم کر بیٹھتے ہیں. مطلب یہ ہمارے نزدیک اتنا ہلکا پھلکا ہے جیسے ناک پر مکھی بیٹھی اور آپ نے اڑا دیا. آپ کے لیے کوئی کشٹ ہوا اس کو؟ نہیں. بس جھوٹ اتنا ہی آسان گناہ ہم نے اتنا آسان بنا دیا اس کو، اتنا آسان کہ ہر کوئی جھوٹ بول رہا ہے، جبکہ صحابہ کے نزدیک جھوٹ بہت خطرناک گناہ تھا، بہت بڑا گناہ تھا. آپ دیکھیے، آپ چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم جھوٹ بولتے ہیں، بڑی بڑی باتیں تو اور دور کی بات ہے. اصل میں جھوٹ کی کثرت اتنی زیادہ ہو گئی کہ ہر کوئی جھوٹ بول رہا ہے. جب ہر کوئی جھوٹ بولنے لگ جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کی اہمیت، اس کی حیت، اس کا وزن کچھ نہیں رہتا ہے، اور انسان پھر جھوٹ کو معمولی سمجھنے لگتا ہے. تو لہٰذا ضروری ہے کہ ہم جانیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہ جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے. پچھلے لیکچر میں ہم نے سچائی کے بارے میں دیکھا تھا، آپ لوگوں کو یاد ہوگا. اب ہم جھوٹ کے تعلق سے، یعنی اس کے متضاد، اس کے اپوزٹ جھوٹ کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ آج دیکھنے والے ہیں. میں نے آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 کی تلاوت کی. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، سورہ اسراء آیت نمبر 36. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس چیز کا علم نہیں اس کے پیچھے مت پڑو. مطلب اس چیز میں مت لگو جس کا علم آپ کو نہیں ہے. مطلب اس میں کئی پیغامات ہیں مفسرین نے لکھے، جیسے جھوٹی بات بیان کرنا، آپ کو کسی چیز کے علم نہیں ہے لیکن آپ اس کو آگے فروغ کر رہے، بڑھا رہے. اسی طرح اللہ پر جھوٹ باندھنا، اللہ پر جھوٹ باندھنا، جیسا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا یہ لوگ اللہ کے بارے میں شرک ٹھہراتے ہیں، شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، حالانکہ یہ سراسر جھوٹ ہے. اور اس کا علم نہ ان کو ہے نہ ان کے باپ دادا کو تھا، بس بولتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا ایسے کرتے تھے اس لیے ہم کرتے ہیں. اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت. بس جب ان کو کہا جاتا ہے کہ ایسا مت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، تو کیا کہتے ہیں؟ نہیں، ہمارے ماں باپ، ہمارے بڑے، ہمارے بزرگ، ہمارے پرانے پوروج یہی کرتے تھے اس لیے ہم کو بھی کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ شخص سب سے بڑا ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے. اس کو کیوں کہا گیا سب سے بڑا ظالم؟ کیونکہ اس کی جھوٹ، اس کے شرک کی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا، اس لیے سب سے بڑا ظالم. اس نے ہمیشہ کے لیے اپنے اوپر ظلم کر لیا، ہمیشہ وہ آگ میں رہنے والا ہے. شرک کرنے والا کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا، جہنم میں سے کبھی باہر نہیں نکالا جائے گا، اس لیے شرک سے بچنا چاہیے. تو سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا. کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اور آپ بولتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر جھکایا جا سکتا ہے؟ سورج، چاند، پہاڑ، تارے، ستارے اور انسان، قبریں، پتھر، مورت، کسی کے آگے سر نہیں جھکایا جا سکتا ہے اللہ کے علاوہ. اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا جا سکتا. اگر آپ نے ایسا عقیدہ رکھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی دے سکتا ہے، آپ نے شرک کیا، اور یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا. جس چیز کا آپ کو علم نہیں ہے حدیث کا، آپ وہ بیان مت کیجیے، اس کا علم حاصل کیجیے پھر بیان کیجیے. تو جو اللہ کے رسول پر جھوٹ باندھے وہ تو سب سے بڑا گنہگار ہے. حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کسی شخص نے ایسی بات کہی کہ میں نے کہی، یعنی اللہ کے رسول نے کہی، جبکہ میں نے وہ بات نہیں کی ہے، تو وہ آج شخص اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ کچھ لوگ بولتے ہیں نا حدیث میں ہے، حالانکہ نہیں معلوم حدیث میں، اللہ کے رسول نے فرمایا، حالانکہ نہیں معلوم ہے آپ کو، اور آپ نے دیکھا بھی نہیں، پڑھا بھی نہیں، بس دھڑلے سے آپ بولتے جاتے کہ حدیث میں آیا، اللہ کے رسول نے فرمایا، جبکہ ایسی حدیث موجود نہیں ہے۔ تو یہ بھی سب سے بڑا جھوٹ ہے، اور ایسے آدمی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس کے بعد آتا ہے وہ جھوٹ جو انسان حقیقت کو بدل کر بیان کرتا ہے، وہ جھوٹ ہے، اور شریعت میں جھوٹ حرام ہے۔ کیوں؟ بہت سختی سے اللہ کے رسول نے فرمایا۔ ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے اور اللہ کے رسول سے سوال کیا، کیا مومن کنجوس ہو سکتا ہے؟ کنجوس؟ اللہ کے رسول ٹیک لگا کر بیٹھے تھے۔ آپ نے کہا ہو سکتا ہے کچھ لوگ کنجوسی ہو، جلدی پیسے نہیں نکلتے پاکٹ میں سے دینے کے لیے، کہتے نا کچھ لوگ کنجوس، تو اللہ کے رسول نے فرمایا مومن کنجوس ہو سکتا ہے، ایک مسلمان ہے لیکن کنجوسی کی صفت اس میں ہو سکتی ہے۔ کچھ رہتے نا دلدار اور کچھ کنجوس۔ پھر سوال کیا، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے، کمزور، ڈرپوک؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں کچھ لوگ ہو سکتے ہیں نرم، کمزور دل، ڈر جاتے ہیں چیزوں سے، ہو سکتا ہے کمزور ہو سکتے ہیں مومن۔ پھر سوال کیا گیا، کیا اللہ کے رسول مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، آپ اٹھ کر بیٹھ گئے، فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ 3 بار فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، جھوٹ بولتا ہے تو وہ مومن نہیں ہے مطلب۔ تو آپ مومن کی صفت اور درجات کو نہیں پا سکتے اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو جھوٹ حرام ہے، بہت بڑا گناہ ہے، کسی حال میں آپ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ کس حال میں بول سکتے ہیں انشاءاللہ ہم اس کو آخر میں دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے اور کبائر میں سے ہے، اور ہم بہت آسانی سے جھوٹ بول دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے، کسی نے آپ سے پوچھا نماز پڑھے؟ ہاں پڑھے، جبکہ آپ نے نہیں پڑھے، جھوٹ، بہت بڑا گناہ ہے۔ کسی نے آپ سے پوچھا یہ کام آپ نے کیے؟ ہاں کیے، جبکہ آپ نے نہیں کیے، جھوٹ۔ والدین نے پوچھا بیٹا کہاں سے آ رہے ہو؟ حالانکہ آپ اسکول کالج سے اور کہیں اور گئے، لیکن آپ بولتے نہیں ڈائریکٹ اسکول کالج سے آ رہے، جھوٹ۔ بیٹا آپ کسی اور سے ایسے دوست تو نہیں رکھتے جو کہ درست نہیں ہے، غلط ہے؟ نہیں، ہمارا ایسا کوئی بھی دوست نہیں ہے، ہمارے دوست سارے اچھے، کوئی برائی بھی نہیں، جھوٹ۔ کیا آپ نے لڑائی کی آج؟ جھوٹ۔ 2 لوگ لڑ لیتے ہیں، ایک کی غلطی ہوتی ہے، لیکن ٹیچر کے پوچھنے پر وہ کنٹینیو بولتے جاتا ہے جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ، اور اس کو جھوٹ وہ سمجھ نہیں رہا ہے۔ صرف بولنا جھوٹ نہیں ہے، کسی جگہ پر کسی چیز کو بدل کر پیش کرنا بھی جھوٹ ہے۔ کچھ لوگ توریہ کرتے ہیں، گھما کر باتیں پیش کرتے ہیں، یہ بھی جھوٹ ہے۔ کسی چیز کی حقیقت کو بدل کر پیش کرنا، گھما کر پیش کرنا بھی جھوٹ ہے۔ ہم سمجھتے جھوٹ نہیں ہے، گھماتے ہیں، والدین کو گھماتے ہیں بچے، نہیں ہم تو سیدھے اسکول کالج سے گھر آ رہے ہیں، ہم کہیں اور نہیں گئے، ارے فلاں سے ہماری دوستی نہیں ہے، ہم اس کو نہیں پہچانتے۔ جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ایون والدین کو دھوکہ دینا بچوں کا، ان کی غیر موجودگی میں وہ چیزیں کرنا جس کی اجازت انہوں نے نہیں دی آپ کو، جیسے مثلا غیر اسلامی طریقے، غیر اسلامی چیزوں کو آپ اس میں انوالو ہونا، جیسے آج کل بہت چل رہا ہے اسکول اور کالجز میں برائیاں چل رہی ہے، بچے کیا کرتے ہیں، چیٹنگ کر رہے ہیں نامحرم سے، ایک لڑکا لڑکی کو میسج کرتا ہے، لڑکی لڑکے کو میسج کرتی ہے، پیرنٹس پوچھتے کیا، تو کچھ نہیں، یہ جھوٹ ہے۔ آپ کی چھوٹے سے جھوٹ سے کیا ہوتا ہے، آپ کے ادھر والے فرشتے نے لکھ لیا، دن میں سے کتنے بار جھوٹ بولا اس نے سب لکھا، اور یاد رکھیے جھوٹ کا ٹھکانہ کدھر ہے، جہنم ہے۔ دنیا کی چھوٹی سی خواہشات کے لیے آپ نے جھوٹ کہا، چھوٹے سے پنشمنٹ سے بچنے کے لیے جھوٹ کہا، تھوڑے سے فائدے کے لیے جھوٹ کہا، دنیا کے لیے آپ نے دین کو بیچ دیا۔ تو جھوٹ چھوٹا ہو بڑا ہو، جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے، یہ بات آپ ذہن میں رکھیے۔ چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی آیت کا ایک ٹکڑا سورہ قاف کی آیت نمبر 18 کے جو ہے آپ کے سامنے رکھی، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کیا فرمایا، انسان جو لفظ بھی منہ سے نکالتا ہے اس کے پاس ایک نگران فرشتہ ہے۔ کیا بولتے ہیں ہم کو، کرامن کاتبین، اکرام والے فرشتے، کاتبین لکھنے والے 2 فرشتے ہیں، آپ کے اچھے عمل برے عمل لکھتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب بھی تمہارے منہ سے ایک لفظ نکلتا نا، میں نے نہیں کیا، اس نے لکھ دیا۔ آپ کو لگا کتنی معمولی بات تھی،
آسانی سے جھوٹ بول دیا آپ نے. دن میں سے آپ جتنے بار لکھیں گے وہ بولیں گے اتنے بار وہ لکھے گا. اور فرشتے چوک نہیں کرتے, وہ غلطی نہیں کرتے, وہ برابر لکھتے جاتے ہیں. قیامت کے دن انسان اپنا نام اعمال دیکھے گا, وہ بولیں گے کیسی کتاب ہے, ہائے افسوس یہ کیسی کتاب ہے, اس نے تو چھوٹی سی چھوٹی بات بھی نہیں چھوڑی جس کو میں نے سوچا بھی نہیں کہ یہ بھی آ سکتا ہے. سب ریکارڈ میں آپ کے, آپ کتنا بول سکتے ہیں بول لیجئے جھوٹ, وہاں نہیں بچنے والے. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. حدیث رسول حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ, جو خطبے میں نے کہا نا بلا شبہ, ان صدقہ یہدی الی البر, کہ سچائی انسان کو نیکی کی طرف لے کے جاتی ہے. سچائی کا لے کے جاتی ہے نیکی کی طرف. وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ, اور نیکی جنت میں لے کے جاتی ہے. وَإِنَّ الرَّجُلُ لِيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ صِدِّيقًا, انسان سچ بولتے رہتا ہے, سچ بولتے رہتا ہے, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کا نام سچے لوگوں میں لکھ دیتا ہے, صدیقین. صدیقین کا خاص مقام ہے اللہ کے پاس جنت میں, اونچا مقام ہے. تو اس کا نام کون سی لسٹ میں آیا تھا؟ کیونکہ یہ آدمی کبھی جھوٹ نہیں بولتا, یہ عورت, یہ لڑکی کبھی, یہ لڑکا کبھی جھوٹ نہیں بولتا, وہ لکھ لیتا ہے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں؟ وَإِنَّ الرَّجُلُ لِيَصْدُقُ حَتَّى يَكْتُبَ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ, اور کیا فرمایا؟ اور جھوٹ گناہوں کی طرف لے کے جاتا ہے. جھوٹ کدھر لے کے جاتا ہے؟ گناہوں کی طرف. وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ, اور گناہ انسان کو, فجور انسان کو آگ میں لے کے جاتے ہیں, جہنم کے اندر. کیا فرمایا؟ وَإِنَّ الرَّجُلُ لِيَكْذِبُ حَتَّى يَكْتُبُ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا, انسان جھوٹ بولتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, بولتا جاتا ہے, اس کا نام جھوٹوں کی لسٹ میں لکھ دیا جاتا ہے. متفق علیہ, یعنی بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے. تو آپ کون سی لسٹ میں شامل ہونا چاہتے ہیں یہ آپ پر ڈیسائیڈ کرتا ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. ایک اور حدیث, حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 خصلتیں ایسی ہیں جن میں ہوگی وہ خالص منافق ہوگا, پکا منافق, جو دل سے تو انکار کرتا ہے, زبان سے اقرار کرتا ہے میں مسلمان ہوں, اس کو منافق کہتے ہیں. منافق اصل میں اس چوہے کو کہتے ہیں جو کیا کرتا ہے, ایک سوراخ سے داخل ہوتا ہے دوسرے سوراخ سے نکل جاتا ہے, اس کو نفق کہتے ہیں. اس لیے عربی میں جو ٹنل ہوتا ہے نا, ٹنل, سرنگ, اس کو کیا بولتے ہیں؟ نفق. اس کا ایک سرا ایک طرف ہوتا ہے اور دوسری طرف دوسرا سرا ہوتا ہے, سرنگ. تو بل جو ہوتا ہے نا چوہے کا, اس کو بھی جو ہے نفق کہتے ہیں, اور چوہے کو بھی منافق کہتے ہیں. ادھر سے جاتا ہے ادھر سے نکلتا ہے نا, تو یہ لوگ ایسے رہتے ہیں, ایک طرف الگ ایک طرف الگ. برابر ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مسلمانوں کے اندر بھی منافق ہوتے ہیں, جس میں 4 صفت ہیں, وہ پکا منافق. کیا فرمایا؟ کون سی وہ 4 صفتیں؟ کیا فرمایا؟ وَمَنْ كَانَتْ فِي قَسْلَةٍ مِّنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ قَسْلَةٌ مِّن نِفَاقٍ حَتَّى يَدْعَهَا. کیا فرمایا؟ اِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ. کیا فرمایا؟ 4 صفتیں وہ کون سی ہے؟ وہ منافق ہے جس میں 4 صفتیں ہے حتیٰ کہ ان کو وہ چھوڑ نہ دے. تو پہلی صفت کیا ہے؟ جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے. امانت, کوئی چیز کسی نے لا کے رکھا, اس کو سنبھال کے رکھو, تو استعمال کر لیتا ہے, کسی کو دے دیتا ہے, پیسہ اڑا دیتا ہے. امانت صرف پیسہ مال نہیں ہوتا ہے, امانت الفاظ بھی ہوتے ہیں. کسی نے آپ کو بات کہی کہ ایک خاص بات ہے, کسی کو بولنا نہیں, میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں, تو آپ وہ بات کسی کو نہیں بتائیں گے, وہ امانت ہے. آپ وہ بات کسی کو نہیں بتا سکتے. اگر آپ نے وہ بات کسی کو بتائی, آپ نے امانت میں خیانت کی. ہاں, گناہ کے معاملے میں آپ وہ بات کسی, مطلب گناہ کی بات آپ نہیں چھپائیں گے. جیسے ایک انسان ہے, وہ گناہ کرتا ہے, کوئی سگریٹ تمباکو کھاتا ہے اور اپنے دوست کو بول رہا ہے کسی کو بولنا نہیں, تو یہ اب امانت نہیں ہے. اب یہ تو آپ کو اس کو بچانا ہے نا اس گناہ سے, آپ اس کے پیرنٹس کو بولیں گے یہ کھاتا ہے. برابر ہے کہ نہیں؟ کوئی لڑکی ہے غلط کام کرتی ہے جو کہ درست نہیں ہے, اور اس کی سہیلی کو پتا ہے, اور وہ بولتی کسی کو بولنا نہیں, تو پہلی فرصت میں اس کے پیرنٹس کو بولنا آپ نے, اگر آپ اس کی سچی سہیلی ہے تو. ہاں, گناہ میں آپ اس کے ساتھی بننا چاہتے ہیں, کیونکہ حدیث ہے نا, جو گناہ میں ایک دوسرے کا تعاون کرتا ہے وہ بھی گناہ میں برابر ہے.
مطلب آپ کی سہیلی کوئی غلط کام کرتی ہے اور آپ کو معلوم ہے اور آپ خاموش بیٹھے ہیں، آپ بھی گنہگار ہیں، کیونکہ آپ برائی سے نہیں روک رہے نا اس کو، آپ بھی گنہگار ہیں۔ یا تو اس کا ساتھ چھوڑ دو یا پھر اس کے پیرنٹس کو بتاؤ یا اس کے کوئی اچھی سہیلی کو بتاؤ کہ اس کی اصلاح کر دے، سمجھا آپ کو، ورنہ آپ بھی گنہگار ہوں گے، ٹھیک ہے۔ چلیے، تو کہا کہ جب تک جو امانت میں خیانت کرتا ہے وہ منافق۔ دوسرا کیا فرمایا؟ اذا حدث کذب، اور جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا۔ دوسری صفت کیا ہے؟ جب بھی بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، جھوٹ کے علاوہ بولتا ہی نہیں ہے وہ، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، کیا فرمایا؟ اور جب بھی عہد کرے گا بے وفائی کرے گا، وعدہ کرے گا توڑ دے گا، پرومس کرے گا توڑ دے گا، پرومس کا کوئی ویلیو نہیں ہے اس کے پاس، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب جھگڑے گا تو خوب زبردست جھگڑے گا، قسمیں کھا کر، گالیاں دے کر، الگ الگ طریقے سے یہ لڑائی کرے گا۔ چار صفتیں جس میں ہو، اللہ کے رسول نے فرمایا پکا منافق، اس میں سے ایک ہے جھوٹ۔ تو جھوٹ بولنا منافق کی صفت ہے، مسلمان کی صفت نہیں ہے۔ چلیے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، یہ بھی متفق علیہ، صحیح بخاری کتاب الایمان۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں، ایک اور حدیث سنیے غور سے۔ کیا سب لوگ غور سے سن رہے ہیں؟ چلیے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایسا خواب بیان کرے جو اس نے نہیں دیکھا تو اسے قیامت کے دن مجبور کیا جائے گا کہ وہ جو کے دو دانوں کے درمیان گرہ لگائے، اور وہ یہ ہرگز نہیں کر سکے گا۔ اور جو شخص ایسے لوگوں کی بات سننے کے لیے ان کی طرف کان لگائے جو اس کے لیے اس کو ناپسند کرتے ہو، تو قیامت والے دن اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ اور جو شخص کسی جاندار کی تصویر بنائے تو اسے عذاب دیا جائے گا اور اسے مجبور کیا جائے گا کہ وہ اس میں روح ڈالے، جبکہ وہ اس میں روح نہیں پھونک سکے گا۔ بخاری کی حدیث ہے۔ کیا ہے حدیث؟ جو شخص جھوٹا خواب بیان کرے، کچھ لوگ رہتے ہیں نا جھوٹے خواب بیان کرتے خود کی تعریف کرنے کے لیے، میرے خواب میں ایسا آیا زبردست۔ اصل میں تو یہ کب ہوتا ہے؟ جب گروپ بیٹھتا ہے، ایک بولتا میں نے ایسا دیکھا، دوسرا اس سے اور بڑا چڑھا کر میں نے تو ایسا دیکھا۔ اور یہ گھروں کی محفل میں بھی، خاندان میں بھی جھوٹے خواب کبھی کبھار چلتے، میرے خواب میں امی آئے تھے، میرے خواب میں دادا آئے تھے، انہوں نے ایسا بولے۔ لوگ جھوٹ خواب بیان کرتے، پتہ ہے آپ کو؟ کبھی کبھار حق مارنے کے لیے لوگ جھوٹے خواب بیان کرتے، لڑائی چل رہی ڈسپیوٹ زمین کے اوپر، میرے خواب میں دادی آئے تھے، بول رہے تھے بیٹا تو رکھ لے وہ۔ جھوٹا خواب بیان کرنے والے لوگ یاد رکھے، یہ جھوٹے خواب جو بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ کون ہے؟ جو شخص جھوٹا خواب بیان کرے جو اس نے نہیں دیکھا تو اسے قیامت کے دن مجبور کیا جائے گا کہ دو جو پتہ ہے نا آپ کو، اس کے بیچ میں گانٹھ لگائے، اور لگا سکتا اس میں وہ دو دانوں کے درمیان گانٹھ لگا سکتا ہے؟ نہیں، بہت چھوٹا ہوتا ہے نا دانا، اور وہ ایسا نہیں کر پائے گا۔ جب نہیں کر پائے گا تو اب اس کو پھر سزا دی جائیں گی جو ناممکن ہے۔ دوسرا وہ شخص جو لوگوں کی باتیں کان لگا کے سنتا ہے، اور جو باتیں کر رہے ہیں وہ پسند نہیں کرتے کہ کوئی ان کی بات سنے، اور یہ پھر بھی جا کر سن رہا ہے، مطلب وہ اوائڈ کر رہے ہیں آپ کو کہ آپ نے نہیں سننا چاہیے، ان کی جاسوسی نہیں کرنا چاہیے، اور آپ ان کے پیچھے لگے ہوئے جاسوسی کر رہے ہیں۔ تو ایسے شخص کو کے کانوں میں قیامت کے دن کیا ڈالا جائے گا؟ سیسا ہوا پگھلا، لیڈ میٹل ہے، گرم کیا جائے گا، اس کو پگھلا ہوا میٹل اس کے کان میں ڈالا جائے گا۔ جو لوگوں کی باتیں سنتا ہے دروازوں پہ کان لگا کر، آپ نے دیکھا ہوگا اکثر یہ گھروں میں ہوتی ہے چیزیں، ہیڈیے سے جاتے چپکے سے، بیچارے بھیا بیٹھے اندر ڈسکشن چل رہا بھابھی سے کچھ تو بھی، اچھا دوسرا دیکھ لیتا اچانک تو اس کو بھی سمجھاتے ہیں رک جا، مطلب میرا پورا کور کر لیا میں نے، وہ رہتے نا جاسوس لوگ، اوور اینڈ آؤٹ، مشن کمپلیٹ، پورا سن لیا میں نے، رک جا تھوڑا سا رہ گیا بس، اب ہے نا، مشن پہ رہتے نا، الفا ون میں نے سن لیا ہے بھیا کا پلان کیا ہے، سمجھا آپ کو؟ تو یہ درست نہیں ہے۔ قیامت کے دن سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا ان کے کانوں میں۔ تو جو لوگ پیچھے پڑے رہتے ہیں، کان لگا کر سنتے ہیں، یا کسی بھی طریقے سے
آج کل تو الیکٹرانک ڈیوائس آ گئے، اس کے ذریعے سے جاسوسی کی جا رہی ہے۔ چلیے، اسی طرح جو شخص کسی جاندار چیز کی تصویر بنائے، تصویر بناتے ہیں نا لوگ، تصویر جاندار کی اگر آپ بناتے ہیں، قیامت کے دن کہا جائے گا اس میں جان ڈالو، نہیں ڈال سکیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر سزا دے گا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، اب غور سے سنیے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ آدمی اپنی آنکھوں کو وہ چیز دکھائے جو انہوں نے نہیں دیکھی ہے۔ مطلب اس میں دو رخ گوئی کی مذمت ہے، ایسا دعویٰ خواب کے بارے میں ہو یا حالت بیداری میں، دونوں صورتوں میں بڑا جھوٹ ہے۔ مطلب انسان، یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ بخاری کی حدیث ہے کہ انسان سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ آدمی اپنی آنکھوں کو وہ چیز دکھائے جو اس نے نہیں دیکھا۔ ایک تو خواب کا معاملہ ہے جو پہلے بیان کیا گیا کہ جھوٹا خواب بیان کرے کہ میں نے دادا کو دیکھا، دادی کو دیکھا، انہوں نے جھوٹ بس میں نے دیکھا، انہوں نے بولا ایسا کرو، انہوں نے کہا فلاں کا رشتہ اس کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دو ایسے بھی جھوٹ بولتے آپ کو پتا ہے؟ ہاں، تو یاد رکھیے، ایسے آپ صرف انہی خوابوں کو فالو کریں گے جو قرآن اور سنت کے خلاف نہ جائے۔ سمجھا آپ کو؟ جو قرآن اور حدیث کے خلاف جاتے ہیں خواب، ان خوابوں کو نہیں ماننا جائے گا، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس طرح بیداری کی حالت میں بھی ایسا ہوتا ہے، انسان دل سے باتیں بناتا ہے، وہ چیزیں پکچر بنا کر پیش کرتا ہے جو کہ صحیح نہیں ہے، جھوٹی باتیں بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، بیداری کی حالت میں بھی، یہ بھی جھوٹ ہے۔ چلیے ایک اور حدیث آپ کے سامنے، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے صحابہ سے دریافت فرماتے تھے، کیا تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ بس آپ کے سامنے کوئی شخص جو اللہ چاہتا بیان کرتا، اور ایک دن صبح کے وقت آپ نے ہمارے سامنے بیان فرمایا کہ رات کو خواب میں میرے پاس دو آنے والے آئے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں رات کو خواب میں میرے پاس دو آنے والے آئے، مطلب فرشتے، ان دونوں نے مجھ سے کہا چلیے، میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ چلتے چلتے ہمارا گزر ایک ایسے شخص کے پاس ہوا جو لیٹا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ہی ایک دوسرا آدمی کھڑا ہوا تھا۔ ایک آدمی لیٹا ہوا ہے، دوسرا اس کے سرانے کھڑا ہوا ہے، اس کے اوپر وہ پتھر لیے کھڑا تھا، وہ پتھر اس کے سر پہ مارتا، بڑا پتھر، اور اس سے اس کے سر کو چورا چورا کر دیتا، مطلب پورا سر پچک جاتا اس کا۔ پس وہ پتھر وہاں سے لڑکھڑاتا ہوا دور جا گرتا، پھر وہ آدمی پتھر کے پیچھے جاتا اور اسے پکڑ کر پھر لے کر آتا، اور اس کے دوبارہ پتھر لانے تک جو لیٹا ہوا آدمی اس کا سر پھر سے ایک جیسا ہو جاتا ہے، پرانے جیسا، صحیح سلامت۔ وہ پھر اس کی طرف اس پتھر کو مارتا اور وہی کچھ کرتا جو پہلے کیا تھا، اور یہ چلتے رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ان دونوں آدمیوں سے پوچھا سبحان اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا چلیے چلیے، بس ہم چل پڑے اور ایک ایسے آدمی کے پاس آئے جو گدی کے بل چت پڑا ہے، لیٹا ہوا ہے، اور اس کے پاس ہی ایک دوسرا شخص لوہے کی ایک زنبور، بڑی راڈ لوہے کی، اس کے اوپر کھڑا ہے، اور اس کے چہرے کی ایک طرف آتا ہے اور اس کے جبڑے کو اس کی گدی تک چیر دیتا ہے، یہاں سے ڈالتا ہے راڈ کو، چیرتا ہوا نکال دیتا ہے پیچھے، اس کے نتنے کو اور اس کی آنکھوں کو بھی گدی تک چیر دیتا ہے، ناک میں سے اور آنکھ میں سے نکال کر پیچھے تک چیر دیتا ہے۔ پھر وہ اس کے چہرے کی دوسری جانب آتا ہے، یہ سائیڈ کیا، اب یہ سائیڈ آتا ہے، پھر وہ اس کی ایک جانب سے فارغ نہیں ہوتا ہے، پھر ادھر بھی کرتا ہے، جب ادھر کرتا ہے تو ادھر کا پھر صحیح سلامت ہو جاتا ہے، پھر واپس ادھر آتا ہے، پھر ادھر کرتا ہے، مطلب بار بار اس کو وہ اس راڈ، اس تیز دھار راڈ کے ذریعے سے اس کو کیا کرتا ہے، چیرتا جاتا ہے۔ وہ پھر اس کی طرف آتا ہے اور وہی کچھ کرتا ہے جو پہلی بار کیا تھا۔ آپ نے فرمایا، پوچھا سبحان اللہ، یہ دو آدمی کون ہیں؟ انہوں نے مجھ سے کہا، مطلب فرشتوں نے یہ واقعہ بتایا، پھر دوسرا واقعہ بتایا، فرشتوں نے کہا نہیں آگے چلیے آگے چلیے۔
پھر اس کے بعد کیا ہوا، پس ہم چلے تو ہم نے تور جیسے گڑھے پر آئے. ایک گڑھا تھا، تندور ہوتا ہے نا، تندور آگ جلتی ہے جس میں نان پکائی جاتی ہے، ویسا ایک بڑا تندور تھا، آگ جل رہی تھی. راوی کا بیان ہے، میرا گمان ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس میں بہت شور تھا اور آوازیں تھی. بس ہم نے اس میں جھانکا تو اس میں برہنہ مرد اور عورتیں تھے، وہ مرد اور عورت جن کے جسم کے پر کپڑے نہیں ہیں اور وہ تندور کے اندر جل رہے تھے. یہ تندور بہت بڑا تھا اور اس میں بہت مرد اور عورت تھے. اس کے نیچے سے آگ کے شعلے اٹھاتی تھی اور جب ان کو لگتا ہے تو وہ چیخیں مارتے ہیں. میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے مجھ سے کہا چلیے چلیے. پھر ہم آگے چلے اور ایک نہر پر آئے. راوی کا بیان ہے کہ میرا گمان ہے کہ آپ فرماتے تھے وہ خون کی طرح سرخ ندی تھی. اس میں ایک آدمی تیرتا تیرتا آ رہا تھا اور نہر کے کنارے پر ایک آدمی ہے جس نے اپنے پاس بہت سے پتھر جمع کر رکھے ہیں. تیرنے والا جب تک تیرتے ہوئے تیرتا تیرتا ہے پھر اس شخص کے پاس آتا ہے جس نے اپنے پاس پتھر جمع کیے ہوئے ہیں. وہ اس کے سامنے آ کر اپنا منہ کھولتا ہے اور وہ اس کے منہ میں پتھر کا لقمہ ڈال دیتا ہے. وہ پتھر اس کے منہ میں ڈال دیتا ہے. جب بھی اس کی طرف لوٹ کر آتا ہے اس کے سامنے اپنا منہ کھولتا ہے اور وہ پتھر کا لقمہ اس کے منہ میں ڈال دیتا ہے. میں نے ان سے کہا یہ دونوں شخص کون ہیں؟ انہوں نے مجھ سے کہا چلیے چلیے. پھر ہم آگے چلے. بس ہم نے ایک بہت ہی بد منظر آدمی کے پاس آئے، یا فرمایا سب سے زیادہ بدصورت آدمی کی طرف آئے جو تم نے دیکھا ہو. اس کے پاس آئے، اس کے پاس آگ ہے جسے وہ دکھاتا ہے اور اس کے گرد دوڑتا ہے، اس کے آس پاس دوڑتا ہے. میں نے دونوں ساتھیوں سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا مجھ سے کہا چلیے چلیے. بس ہم چلے اور ہم ایک ایسے باغ میں آئے جس میں کثرت سے درخت لگے ہوئے تھے اور اس میں ایک بہار کا موسم تھا. ہر قسم کے پھول تھے اور اس میں باغ کے درمیان ایک لمبا تڑنگا آدمی تھا. مجھے لمبائی کی وجہ سے اس کا سر آسمان میں دکھائی نہیں دیا، اتنا آدمی اونچا تھا. اس آدمی کے ارد گرد زیادہ بچے ہیں، ایسے بچے میں نے کبھی نہیں دیکھے. میں نے پوچھا یہ کون ہیں اور یہ بچے کون ہیں؟ انہوں نے کہا چلیے چلیے. پس ہم چلے اور ایک بہت بڑے درخت پر آئے. اس سے زیادہ بڑا اور اس سے زیادہ اچھا درخت میں نے کبھی نہیں دیکھا. دونوں ساتھیوں نے مجھ سے کہا اس پر چڑھیے. بس ہم اس پر چڑھتے ہیں تو ایک ایسا شہر ہمیں نظر آیا جو سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے. بس ہم اس شہر کے دروازے پر آئے اور اسے کھولنے کا مطالبہ کیا. بس وہ دروازہ ہمارے لیے کھول دیا گیا اور ہم اس میں داخل ہو گئے. بس ہمیں بہت سے آدمی ملے. ان کا آدھا جسم تو اس خوبصورت برتن آدمی کی طرح ہے، خوبصورت ترین آدمی کی طرح ہے جو تم نے نہیں دیکھا ہوگا، اور آدھا جسم بدترین آدمی کی طرح ہے جو تم نے نہیں دیکھا ہوگا. دونوں ساتھیوں نے ان آدمیوں سے کہا جاؤ اور اس نہر میں کود جاؤ. وہاں ارزن ایک نہر بہہ رہی تھی، اس کا پانی سفید گویا دودھ تھا. بس وہ لوگ گئے اور اس میں کود گئے. پھر وہ ہماری طرف واپس آئے تو ان کے آدھے جسم کی بدصورتی ختم ہو گئی اور وہ خوبصورت ہو گئے اور بہترین صورت والے ہو گئے. آپ نے فرمایا یہ دونوں نے مجھے کہا یہ جنت عدن ہے. یہ کیا ہے؟ جنت عدن. وہ فرشتے تھے دو، انہوں نے کہا جنت عدن ہے اور یہ آپ کا مقام ہے. میری نگاہ جو اوپر اٹھی تو سفید بادل کی طرح ایک محل نظر آیا. دونوں ساتھیوں نے مجھ سے کہا یہ ہے آپ کا مقام. میں نے ان سے کہا اللہ تعالیٰ تمہیں برکت عطا کرے، تم مجھے چھوڑو میں اندر جاؤں. انہوں نے کہا لیکن ابھی نہیں، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس میں داخل ہوں گے، نہ کہ کوئی اور. مطلب فرشتوں نے کہا کہ ابھی نہیں، ابھی وقت نہیں ہوا اس میں داخل ہونے کا، یہ بعد کا مرحلہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی جب قیامت کے بعد. میں نے عرض کیا میں نے رات کو عجیب چیزیں دیکھی. میں نے جو کچھ دیکھا یہ کیا ہے؟ دونوں نے کہا گھبرائیے نہیں، ہم ابھی آپ کو بتلا دیتے ہیں. وہ پہلا آدمی جس کے پاس آپ گزرے. اب فرشتے ایکسپلین کر رہے ہیں وہ کیا معاملہ تھا پورا. فرشتے بولے جو پہلی ہم جس کے پاس گزرے وہ کون تھے؟ آپ گزرے، اس کے سر پر پتھر سے اس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا. یہ وہ شخص ہے جو قرآن حاصل کرے اور پھر اسے چھوڑ دے
یعنی قرآن حفظ کر کے بھول جائے، ٹھیک ہے، اور اس پر عمل نہ کرے، قرآن کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے اور عمل نہیں کرتا ہے، اور فرض نماز پڑھے بغیر سو جاتا تھا، رات کی نماز پڑھے بغیر عشاء نہیں پڑھتا تھا۔ دیکھیے عشاء نہیں پڑھنے والوں کا حال، پتھر سے سر کچلا جا رہا تھا، ٹھیک ہے، کہا رات کی نماز پڑھے بغیر سو جاتا تھا، اور لیکن وہ آدمی جس کے پاس سے آپ گزرے، جس کے جبڑے کو چیرا جا رہا تھا اوپر تک، اور اس کی آنکھ کو اس کی گدی تک چیرا جا رہا تھا، یہ وہ شخص ہے جو صبح اپنے گھر سے نکلتا اور جھوٹ بولتا، جو دنیا کے کناروں تک پھیل جاتا، صبح گھر سے نکلتا اور جھوٹ بولتے پھرتا، اور وہ جھوٹ جب بولتا صبح میں تو شام تک وہ جھوٹ پوری دنیا کے کناروں تک پھیل جاتا۔ آج میڈیا یہی کر رہی ہے نا، جھوٹ 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 پھیلا رہی ہے نا میڈیا، چاہے وہ کسی بھی قسم کا میڈیا ہو۔ ہم بھی میڈیا پر جھوٹ چیزیں پھیلائے، جھوٹی حدیثیں، جھوٹی باتیں، ایک دوسرے پر الزامات، واٹس ایپ، فیس بک، انسٹا، ہے نا، تو قیامت کے دن ڈرنا چاہیے، آپ نے جھوٹ جو پھیلایا ہے اس کا کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ پھر آگے فرمایا، جو تندور کے اندر بنا کپڑے والے مرد اور عورت جو بھونے جا رہے تھے، جلائے جا رہے تھے، کہا کہ وہ بدکار مرد اور بدکار عورتیں تھی، لیکن وہ آدمی جس کے پاس آپ آئے وہ نہر میں تیر رہا تھا اور اس کے منہ میں پتھر کا لقمہ دیا، وہ سود خور تھا، جو سود کھانے والا تھا دنیا میں، اس کو پتھر کھلائے جا رہے ہیں۔ اب وہ پتھر کیسے نگلے گا آپ سوچئے، اتنا بڑا پتھر سود کھانے والے کا۔ اور جو زناکار مرد عورت تھے، زنا کرتے تھے دنیا میں، ہے نا، آپ دیکھیے فیس بک، ریلز، اسٹوریز کیا دیکھ رہا ہے مسلمان بھی، کیا حالات میں، آپ خود دیکھیے۔ زنا کو کوئی معمول، مطلب کوئی بڑی بات سمجھ ہی نہیں رہے ہو، آدھے کپڑوں میں آنا، مرد عورت ہاتھ میں ہاتھ ملا کر گھومنا، گلے ملنا، اور اس کے علاوہ آگے اور بھی چیزیں ہو رہی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کیا حالات چل رہے ہیں۔ تو ان کو کیا کیا جائے گا؟ اس تندور میں ڈالا جائے گا جس میں سے آگ نکل رہی تھی اور اس میں ان کو جلایا جا رہا تھا، اور سود خور کا انجام بتایا گیا۔ اس کے بعد کیا فرمایا، لیکن وہ نہایت ہی بد منظر آدمی جو آگ کے پاس تھا اور اسے دہکاتا تھا اور اس کے گرد دوڑتا تھا، وہ داروغہ جہنم مالک ہے، اور وہ دراز قد آدمی ہے، وہ جو دراز قد آدمی تھا جو باغ میں تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ جو جہنم کے آس پاس آگ کو بڑھانے والا آدمی تھا وہ جہنم کا داروغہ تھا، ٹھیک ہے، اس کا نام کیا ہے؟ مالک۔ کیا نام ہے اس کا؟ مالک نام ہے، جو جہنم کو دہکاتا ہے۔ اور آپ نے جو ایک لمبے قد والے آدمی کو دیکھا وہ ابراہیم علیہ السلام تھے، اللہ نے ان کو بہت اونچا رکھا، ٹھیک ہے، اور وہ بچے جو ان کے ارد گرد تھے یہ تمام وہ بچے تھے جو فطرت صحیح دین پر فوت ہو گئے، مطلب وہ بچے جو ابھی شعور نہیں رکھتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی جگہ ہو، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، کسی بھی قوم کے رہنے والے ہو، جب تک ان کو شعور نہیں آتا ہے اور اس سے پہلے وہ مر جائے تو سب جنت میں جائیں گے۔ آپ کو معلوم ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، جو کافروں کے بچے بچپن میں مر جاتے ہیں، ابھی ان کو سمجھ نہیں آئی کہ سچ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اسلام کیا ہے، ان کو معلوم نہیں ہے، اور وہ پہلے ہی مر جائے تو ان کا کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ جنت میں داخل ہوں۔ ہمارے ذہن میں بھی آتا ہے سوال اس کے تعلق سے، تو ان کو تو معلوم ہی نہیں ہے دین کیا ہے، تو ایسے بچے شعور آنے سے پہلے، سمجھ آنے سے پہلے اگر مر جائے تو وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ تو کہا کہ یہ فطرت پر مرنے والے لوگ تھے۔ اور برقانی روایت میں ہے کہ وہ بچے ہیں جو فطرت پر پیدا ہوئے، یعنی مسلمان میں سے ایک نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور مشرکین کے بچے بھی وہی تھے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا مشرکین کے بچے بھی، مطلب جنہوں نے شرک کیا لیکن ان کے بچے ابھی سمجھ نہیں رکھتے نا شرک کی، ان کو نہیں معلوم اسلام کیا ہے، شرک کیا ہے، لیکن وہ مر جائے اگر بڑے ہونے سے پہلے تو وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ لیکن وہ لوگ جن کا آدھا جسم خوبصورت اور آدھا جسم بدصورت تھا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ملے جلے عمل کیے، کچھ عمل نیک کچھ عمل برے، اللہ نے ان کو درگزر فرمایا، مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کو معافی دی، ان کا جسم آدھا خوبصورت تھا اچھے عمل کرنے کی وجہ سے، آدھا ان کا صورت اور جسم بدصورت تھا برے عمل کی وجہ سے، اللہ نے ان پر رحم کیا، ان کو ایک ندی میں نہلایا اور ان کے تمام گناہ معاف کر کے ان کو اچھا بنا دیا اور جنت میں داخل کر دیا۔ یہ اللہ کا رحم ہے۔ تو یہ ایک لمبی جو ہے حدیث تھی جس میں جھوٹوں کے تعلق سے ذکر آیا کہ جھوٹے لوگوں کا کیا انجام ہوگا، ان کے جسموں کو چیرا جا رہا تھا
کہاں سے؟ گدی سے لے کر ناک کے نتنوں تک اور آنکھوں تک ان کو چیرا جا رہا تھا۔ جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اب جھوٹ کی بعض جائز صورتیں، اس کو آپ غور سے سنیں۔ جھوٹ کی بعض جائز صورتیں، چلیے معلوم ہونا چاہیے کہ جھوٹ اصل میں تو یقیناً حرام ہے، تاہم بعض صورتوں میں کچھ شرطوں کی بنیاد پر جھوٹ کو جائز قرار دیا گیا ہے، جن میں کچھ آپ کے سامنے یہاں پر بیان کیے جا رہے ہیں۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ میں پورا آپ کے سامنے بیان ہی کر دیتا ہوں، اس کو تو زیادہ بہتر ہوگا۔ بات چیت مقاصد حاصل کرنے کے ذریعہ ہے، بس ہر وہ مقصود جو پسندیدہ ہے اور اسے بغیر جھوٹ کے حاصل کرنا ممکن نہ ہو، اس میں جھوٹ بولنا حرام ہے، اور اگر جھوٹ بولے بغیر اس کا حاصل کرنا ممکن نہ ہو تو پھر جھوٹ بولنا جائز ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس مقصد کو حاصل کرنا اگرچہ مباح جائز ہے تو جھوٹ بولنا بھی صرف مباح ہی ہوگا، اور اگر مقصود واجب ہے تو جھوٹ بولنا بھی واجب ہوگا۔ کوئی مسلمان ایسا ظالم سے چھپ جائے جو اسے مارنا چاہتا ہے یا اس کا مال لے لینا چاہتا ہے اور اپنا مال بھی چھپا لے۔ اب کسی شخص نے اس سے اپنے آپ کو بچانے کے بابت اگر پوچھا جائے، جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی ہے جو اپنی جان بچانا چاہتا ہے، جو کیا ہے، جو مظلوم ہے اور بے قصور ہے، لیکن ایک بادشاہ ہے اس کو جبرن پکڑ کر حاصل کر کے اس کو قتل کرنا چاہتا ہے، وہ آدمی بے قصور ہے اور وہ جا کر چھپ گیا ہے، اور ایک آدمی ہے جس کو پتہ ہے وہ چھپا ہوا ہے، اور اس سے آ کر وہ بادشاہ، اس کے سپاہی آ کر پوچھتے کہ وہ آدمی کو تم نے دیکھا؟ تو یہ آدمی جھوٹ بول سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کی جان بچانا، جو کہ بے قصور ہے۔ سمجھا آپ کو؟ ہاں، کرمنل کو نہیں چھپا سکتے آپ، کوئی مرڈر کر کے آیا اس کو بول رہے آپ چھپ جا، نہیں، سمجھا آپ کو؟ بے قصور کی جان بچانے کے لیے آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں جھوٹ بولا جا سکتا ہے۔ یا کوئی اس کا زبردستی مال ہڑپ کر لینا چاہتا ہے، جیسے چور ڈاکو آ گئے، آپ نے بڑی محنت سے مال کمایا اور آپ نے اس کو چھپا کے رکھ دیا، اب چور بولا تمہارے پاس کیا ہے نکالو، تو آپ جھوٹ بولے کہ میرے پاس کچھ نہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جھوٹ جائز ہو جائے گا۔ کیوں؟ آپ کا حلال مال آپ بچانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نہ کہ آپ اس کے ذریعے کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں جھوٹ سے۔ سمجھا آپ کو؟ ہاں، فائدہ حاصل کرنے کے لیے خود کے جھوٹ اگر آپ بولیں گے تو پھر گناہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ چلیے اسی طرح اگر اس کے پاس کوئی امانت ہے اور کوئی ظالم اس سے لینے کا ارادہ کرے تو اسے چھپانا واجب ہے۔ اس قسم کے تمام معاملات میں زیادہ محتاط طریقہ یہ ہے کہ توریہ اختیار کیا جائے۔ توریہ مطلب ایسی بات کو گھمایا جائے۔ توریہ کا مطلب یہ ہے کہ ذو معنی الفاظ استعمال کیے جائے، جیسے آپ کو پتا ہے نا ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام جب مصر کی سرزمین پر پہنچے تو ان کے ساتھ ان کی بیوی تھی حضرت سارہ، پتہ ہے نا آپ کو؟ وہ وہاں کے بادشاہ کا اصول یہ تھا کہ جو میاں بیوی ہوتے تو وہ کیا کرتا؟ شوہر کو قتل کر لیتا اور بیوی کو غلام بنا لیتا، یہ ان کا اصول تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر توریہ کیا۔ توریہ کیا کیا؟ جب بادشاہ نے پوچھا یہ کون ہے عورت، تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ میری بہن ہے۔ لیکن آپ کا ارادہ کیا تھا؟ دینی بہن، کیونکہ دینی اعتبار سے ہر مسلمان مرد عورتیں ایک دوسرے کے کیا ہے؟ بھائی بہن ہے نا، اور آدم کے رشتے سے بھی، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تو بھائی بہن ہوئے، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ کچھ لوگ غلط استعمال کرتے ہیں، کوئی لڑکا لڑکی کہیں پکڑے گئے پارک میں، پولیس آ گئی، کیا بولتے؟ بھائی بہن ہیں تو یہ تو حرام ہے نا، ایک تو حرام گناہ، نامحرم کے ساتھ بیٹھے آپ، جبکہ ابراہیم علیہ السلام ہسبینڈ وائف تھے اور وہ ایک الگ سچویشن تھی، یہاں لوگ بھائی بہن بول کے چھٹنے کی کوشش کرتے ہیں، حرام ہے، ڈبل گناہ، ڈبل حرام، ڈبل گناہ، ڈبل سزا رہیں گی، یاد رکھو، سمجھا کیا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے توریہ کیا وہاں پر، سمجھا آپ کو؟ تو اس طرح کا توریہ درست ہے کب؟ ناجائز صورت میں جان بچانے کے لیے یا اپنا مال بچانے کے لیے، کسی کی امانت بچانے کے لیے، اپنے فائدے کے لیے نہیں، یاد رکھیے۔ چلیے، اس قسم کے حالات میں جھوٹ بولنے کے جواز میں علماء نے حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کی اس حدیث سے استدلال کیا ہے، جس میں وہ بیان فرماتی ہے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کراتا ہے، بس وہ بھلائی کی بات دوسروں تک پہنچاتا ہے یا بھلائی کی بات کہتا ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔
مسلم کی ایک اور روایت میں زیادہ بیان کیا گیا ہے، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوائے 3 موقعوں کے لوگوں کی گفتگو سے متعلق رخصت دیتے ہوئے نہیں سنا، مطلب اجازت دیتے ہوئے۔ 3 موقع کون سے؟ 3 موقعوں سے وہ مراد لیتی ہے جنگ، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا جنگ ایک دھوکہ ہے، اس لیے اس میں جھوٹ جائز ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا، لوگوں کے درمیان صلح کرانا، آپس میں ملانے کے لیے 2 بھائیوں کو۔ مرد کا اپنی بیوی سے اور بیوی کا اپنے خاوند سے گفتگو کرنے کے موقع پر ان کی تعریف، جھوٹی تعریف کی جا سکتی ہے۔ سمجھا آپ کو؟ 3 جگہ بتائی گئی یہاں پر، ام کلثوم رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ پہلا کیا ہے؟ جنگ، اللہ کے رسول نے فرمایا جنگ ایک دھوکہ ہے، تو اس میں جھوٹ جائز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول کی سیرت سے بھی ملتا ہے، اگر آپ کو نکلنا ہے مغرب سے، ویسٹ سے، تو آپ کیا رات میں اعلان کرتے تھے؟ ہم صبح ایسٹ سے نکلیں گے، مشرق سے۔ تو یہ آپ بولیں گے تو جھوٹ ہو گیا؟ نہیں، یہ جنگ ہے، اس میں ٹیکنکس یوز کیے جاتے۔ کیوں؟ کیونکہ فوج کے اندر جو منافق بیٹھے ہوئے جا کر دشمن کو خبر دے دیں گے نا، یہ لوگ ویسٹ سے آ رہے ہیں، تم ادھر سے حملہ کر دو۔ لیکن اللہ کے رسول جب صبح اٹھتے تو کہتے ہیں، رات میں کہتے ہیں مشرق سے جائیں گے، اور صبح نکلتے ادھر سے، تو منافقوں کی چال ناکام ہو جاتی تھی نا۔ وہ پہلے سے خبر پہنچاتے تھے کہ ادھر آنے والا ہے، رات کو نیوز دے دی، اور وہ بیچارے بیٹھے وہاں پر، اور اللہ کے رسول ادھر سے نکل گئے۔ سمجھا آپ کو؟ تو جنگ ایک دھوکہ ہے، اس میں دھوکہ دیا جا سکتا ہے، اس میں جھوٹ جائز ہے۔ کیوں؟ لوگوں کی جانیں بچانے کے لیے۔ دوسرا، 2 لوگوں کو ملانے کے لیے، 2 بھائی لڑ لیے آپس میں، 2 بہنیں لڑ لیے، 2 فرینڈ لڑ لیے، تو آپ ایک ہلکا پھلکا جھوٹ استعمال کر سکتے۔ کیسے؟ پرسن اے کے پاس گئے اور بولے بی کے بارے میں آپ نے، ارے وہ تو آپ کی بہت تعریف کرتے ہیں، وہ تو آپ کو بہت پسند کرتے ہیں، تو دل نرم پڑتے ہیں، ایک دوسرے سے ملاقات کا جذبہ ہو جاتا، اور پھر لڑائی ختم۔ بی کے پاس گئے، بولے ایک تو آپ کے بارے میں بہت اچھا سوچ رکھتے ہیں، وہ تو آپ کے بارے میں بہت پازیٹیو سوچتے ہیں، تو اس سے لڑائی ختم ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کا جھوٹ بولا جا سکتا ہے، لیکن بہت زیادہ اس میں غلو نہیں کرنا، وہ تو آپ کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے۔ سمجھا آپ کو؟ ہاں، بہت زیادہ غلو نہیں کرنا، ایگزیجوریشن نہیں، سمجھا آپ کو؟ ہاں۔ تیسرا کیا کہا؟ ہاں، شوہر جھوٹ بول سکتا ہے بیوی کی تعریف میں، تم دنیا کی سب سے خوبصورت عورت ہو۔ ارے برابر ہے کہ نہیں ہے؟ وہ تعریف کر سکتا ہے، اور کچھ حصہ تو ہوگا نا اس کے اندر، اور ظاہر سی بات ہے ایک ایمان والے مرد کے لیے اس کی وائف سب سے خوبصورت ہونا بھی چاہیے، اور ایک ایمان والی عورت کے لیے اس کا ہسبینڈ سب سے زیادہ خوبصورت ہونا ہی چاہیے۔ سمجھا آپ کو؟ ہاں، تو یہ جھوٹ بولا جا سکتا ہے، اس کے فائدے بہت سارے، ٹھیک ہے، آپ بعد میں سمجھیں گے، ٹھیک ہے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ چیزیں، اس کنڈیشن، صورتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی کب جھوٹ بولا جا سکتا ہے۔ یہاں پر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔